اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 سے 132 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا جو مانگ رہے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کی فرما برداری کرنے والے لوگ بھی کتنے عاجز تھے وہ کہ وہ اپنی ہر بات کے اوپر وہ توبہ اور استغفار کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ تیسری بات یہ کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ ہماری امت میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت اٹھانا جو تیری فرما بردار ہو، اور اس میں سے ایک ایسا اپنا برگزیدہ بندہ پیدا کرنا جو اس انسانیت کو راہ راست پر رکھے، اور تاکہ تیرا یہ گھر جو ہے وہ آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بالخصوص اور اہل کتاب کو بالعموم یہ فرمایا کہ جن کو تم اپنا دادا کہتے ہو، جن کی تم اپنے آپ اولاد کہتے ہو، ان کا تو یہ طریقہ تھا، ان کو جب جب اللہ تعالیٰ نے پکارا، ان کو جب جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا، وہ اسی وقت ہر وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی، اور کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ تو انہوں نے تو اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کی تھی کہ مرنا نہ اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو وہ ایسے لوگ تھے جو خود بھی راہ راست پر رہے، دعائیں بھی ان کی یہی تھیں کہ ہماری نسل راہ راست پر رہے، اور جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو تب بھی وہ یہی وصیتیں کر رہے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار رہنا۔ تو تمہاری حالت کیا ہے؟ تم اب کس حالت میں ہو کہ تمہارے پاس تو ابراہیم علیہ السلام کے جو احکامات تھے ان کا کوئی حصہ بھی موجود نہیں ہے، تم نے تو بالکل ہی تعریفات کر دی ہیں، تبدیلیاں کر دی ہیں اپنے دین میں، تو تمہارے اوپر کیسے پھر اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ ترجمہ اس طرح ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے پروردگار ہماری طرف سے اسے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ارکان حج سکھا، اور ہم پر توجہ فرما، ہماری غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ پروردگار انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے اس شخص کے علاوہ کون منہ پھیر سکتا ہے جو اپنے آپ کو احمق بنا لے، بے وقوف بنا لے، اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، ابراہیم نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا،
اور اسی بات کی تاکید ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو فرمائی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، سو تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے آپ کو اکثر اوقات یہ کہتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں اور میں انہی کے دین پر ہوں۔ تو دین تو سارے انبیاء کا ایک ہی رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ فرمایا بھی ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کہ اے اہل کتاب، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ باقی چیزیں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو چیزیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک اور دوسرے صحیفوں میں ایک ہی جیسی آئی ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ یہی چیزیں یہودیوں کے لیے بھی تھیں، یہی چیزیں عیسائیوں کے لیے بھی تھیں، یہی چیزیں باقی جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی تھیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہیں، مشترک ہیں، آؤ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہ بنائے۔ تو یہ تین باتیں، یہ تینوں ہی اللہ سے ہی متعلق ہیں کہ ایک تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا یعنی شریک نہیں ٹھہرانا، جو مقام و مرتبہ اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دینا، اور اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی سے مدد نہیں مانگنی، کسی کو اپنا کارساز، کسی کو اپنا نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھنا۔ جو میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اگر وہ پھرتے ہیں ان باتوں سے تو آپ کہیں کہ میں تو بھئی مسلمان ہوں۔ آپ نے پھرنا ہے تو پھر جائے۔ تو ان باتوں پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شروع کر دے یا اس کے ساتھ کسی کو مددگار بنانا شروع کر دے تو وہ تو دین سے بالکل ہی نکل گیا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی کتابیں اللہ کی نازل ہوئی ہیں، بنیادی دعوت جو عقیدہ توحید کی تھی وہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، مجھے اور آپ تمام دوستوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔